بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت کا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے، ان کاموں سے روکتا ہے جس کے ذریعے درمیان میں نفرتیں پیدا ہو۔ معاشرے کے اندر ان نفرتوں کی بنیاد پہ بد امنی پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا اور فساد کا بیج بویا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چیز جو انسانی فطرت بھی ہے، وہ غضبناک ہونا، غصے میں آنا۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اپنی عقل پہ بعض دفعہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن فیصلوں سے گھروں کے اندر فساد، رشتوں کے اندر فساد، حتیٰ کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں تو نتیجتاً معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچنے کے لیے خاص تلقین فرمائی۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آخر کہتا ہے اوصینی، مجھے وصیت کیجیے، کچھ سمجھائیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو، اپنے غصے پہ کنٹرول کرو۔ تو اس صحابی نے بار بار یہ سوال کیا، اچھا کچھ اور وصیت کیجیے۔ تو اس کے سوال کو دہرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی تعلیم دیتے رہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ غصے کی حالت میں شیطان حملہ کرتا ہے۔ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں ایک چیز شدید غصہ، اور ایک شدید خوف، اور ایک شدید شہوت کا غلبہ۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی عقل پہ کنٹرول کر لیتا ہے، پھر اس سے ایسے کام کرواتا ہے جو اس کے لیے بھی نقصان دہ، خاندان کے لیے بھی نقصان دہ، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جن گھروں میں لڑائی ہو جائے اور طلاق تک نوبت آ جائے، میں شدید غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ بھائی پیار میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، محبت میں تو کوئی نہیں کہتا جا مجھے تجھے طلاق دی، فارغ کیا، غصے میں ہی کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب، اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے، غصہ نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ہوش ٹھکانے نہیں ہوتی، آپ جذبات کی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں اور ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے یہ کیا کر دیا میں نے۔ اس لیے طلاق دینے والے اکثر آپ دیکھیں گے علماء کے پاس سوال کرنے جب آئیں گے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، میرا گھر برباد ہو گیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا۔ اس وقت جس وقت اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے وہ غصے کی کیفیت میں تھا، آؤٹ آف کنٹرول تھا۔ تو کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو نارمل حالت میں فیصلہ کیجیے، غیظ و غضب سے دور ہو کے فیصلہ کیجیے، آپ اپنی عقل کو سلامت پائیں گے
اور ایسا فیصلہ کریں گے جس پہ آپ کو ندامت کم سے کم ہوگی۔ لیکن جب آپ شدید غصے میں ہوں گے، طیش میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے، تو جذبات عقل پہ غالب ہوں گے، جذبات کے تحت فیصلہ کریں گے، عقل آپ کی اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ غصے کے اسباب بھی ہوتے ہیں، کوئی غصہ دلا بھی دیتا ہے، لیکن قوت والا شخص، بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غیظ و غضب پہ کنٹرول کرتا ہے۔ امام بن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ پر قابو پانا، یہ قسم کا جہاد ہے۔ شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے، وہ بھلے انسانی شکل میں بھڑکائے، آپ کے سامنے ایسے ایسے جملے کہہ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے آپ کے جذبات حرکت میں ہیں، بھڑک رہے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر کوئی غلط بات کہو، کوئی غلط قدم اٹھاؤ۔ ہلکی سی لڑائی ہوئی، کسی نے گالی دی، کسی نے ہاتھ کا استعمال کیا، نتیجہ کہاں پہنچا؟ قتل تک پہنچ گیا۔ اب قاتل قتل کرنے کے بعد نادم ہے، لیکن اب اس کی ندامت کا کیا فائدہ؟ اب تو اسے سزا ملے گی، اب تو اس کی گردن ماری جائے گی۔ یہ نفس پہ کنٹرول اس وقت کیا جاتا جب آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے، بھلے وہ شیطان کو انسانی شکل میں ہو، وہ آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، وہ آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ آپ کو طعنہ طنز کر رہا ہے، تو بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اہل ایمان کا یہی حال ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کے جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کا درگزر کرتے ہیں۔ غصے میں آپ کی زبان سے وہ کچھ نکل جاتا ہے، بعد میں آپ کو ندامت ہوتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ شیخ میں کسی دفتر میں اپنی فائل لے کر جاب کے لیے کسی سلسلے میں گیا، تو وہ جو آفیسر صاحب بیٹھے تھے بڑے غصے میں تھے، وہ بجائے میری فائل قبول کرنے کے انہوں نے میری فائل لی اور غصے میں پھاڑ کے پھینک دی اور کہا جاؤ بھاگ جاؤ۔ اب میری وہ جاب میرے لیے بڑی ضروری تھی اور میں بڑی محنت سے وہاں تک پہنچا تھا۔ جب اس نے یہ کیا تو میں بھی شدید غصے میں آیا اور میں نے کہا جس طرح تو نے میرے کاغذوں کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تیرے ٹکڑے کرے۔ اب یہ غضب میں آ کر بددعا دیتے ہوئے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اگر آپ نے کسی کو بددعا دینی تو کم از کم جس کا وہ مستحق ہے وہی کہتے علیک من اللہ ما تستحق، آپ کے ساتھ اللہ وہ سلوک کرے جس کے آپ مستحق، کم از کم اس میں حد سے نہ بڑھے۔ کہ میں اسے یہ بددعا دے کے اور غصے میں نکل گیا۔ 8 دن کے بعد اسی آفیسر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک گاڑی میں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور مجھے پتہ لگا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ اب میں بڑا شرمندہ ہوں کہ اس وقت غضب سے میرے جملے زبان سے نکلے، میں آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ قبولیت کا وہی وقت تھا اور میں کاش وہ بددعا نہ کرتا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ تو آپ غضب میں کوئی بھی فیصلہ کریں، اس میں آپ کی عقل آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ خیر اور بھلائی کی طرف نہیں پہنچیں گے۔ اسی لیے شریعت نے بار بار کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اور اہل اللہ والوں کی شان کیا بیان کی؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں سے غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور شیخ، ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تو انہوں نے واقعہ سنایا، ایک شخص گیا کسی کے پاس اللہ کے دین کے لیے مانگنے کے لیے، کوئی ادارہ بن رہا تھا، مسجد بن رہی تھی، ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بھی غصے میں تھا، کسی ٹینشن میں تھا، اس کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ اب یہ غصے پہ کنٹرول نہ کرتا تو یہی ہاتھ اس کے منہ پہ مارتا، یا اس سے یہ بھی کوئی بدتمیزی کرتا، تو اس نے وہ تھوک والا ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ صاف کر لیا اور کہا یہ تو نے مجھے دیا ہے، میں اپنے لیے تو نے مجھے جو دیا میں نے لے لیا، اپنے سینے پہ صاف کر لیا، میں اپنے لیے تیرے پاس آیا ہی نہیں تھا، میں تو اللہ کے لیے آیا تھا۔
اب یہ بتا تو اللہ کو کیا دے گا؟ اتنا جملہ جب اس کے کانوں سے ٹکرا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو کہا کیا ہے؟ کہ مسجد بن رہی ہے، کتنا خرچہ ہے؟ اتنا خرچہ ہے۔ سارا چیک لکھ کے اسے پکڑا دیا کہ ساری مسجد ٹوٹل خرچہ میرے پر بنے گا، میں بناؤں گا، لیکن بات سنو تم کہاں کام کرتے ہو؟ کہا فلاں کمپنی میں۔ کتنی سیلری ہے؟ اتنی۔ کہا ڈبل سیلری دوں گا، آج سے وہاں ریزائن کراؤ، میرے پاس کر دو۔ تم نے میری بدسلوکی کا اتنا اچھا جواب دیا، تمہارے اس حسن سلوک سے بڑا متاثر ہوا۔ اب وہ بھی غصے میں اسے جواب دے کے اس کے ساتھ وہی کچھ کر سکتا تھا، لیکن مومن اللہ والے جن کی نظر آخرت پر اور جنت پر ہو، وہ ایک ایک قدم پہ اپنے آپ کو رب کے حکموں کے مطابق چلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب اللہ والوں کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کے رزلٹ میں کرتے کیا ہیں؟ معاف کر دیتے۔ جا بھائی تجھے معاف کیا۔ اس کی کسی بات سے اسے غصہ آیا، دکھ ہوا، برا لگا، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ معافی سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کو درگزر کریں ان سے، ان کی خطاؤں کو پکڑے نہیں، ایک ایک بات پر ان کو سزا نہ دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آپ کسی کو معاف کریں اس نیت سے، اس سوچ سے، اس سے جو غلطی ہوئی، آپ کا ملازم ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا عزیز ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کی غلطی سے کنارہ کشی کریں، درگزر کریں، معاف کر دیں۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں پسند کرتے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو اور نتیجے میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اب ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ ہر کی زندگی اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانکے تو گناہوں سے سیاہ ہوئی بھی ہے۔ ہم سب کی خواہش ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اپنے سے نچلوں کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ جہاں میرا غصہ، غضب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو میں فوراً اللہ کی پکڑ کو کیوں نہیں اپنے دل میں لاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا رہے اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں جو اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس کو سزا دے رہے، اور آپ پیچھے سے آواز لگا رہے بس کرو بس کرو، چھوڑ دو بس کرو، لیکن وہ غضب میں ہیں، غصے میں ہیں، اور اس غصے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن ہی نہیں سکے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ کو دیکھ کر اس نے وہ لاٹھی چھڑی پھینک دی۔ آپ نے فرمایا جتنا تم اپنے اس غلام پہ قوت کنٹرول رکھتے ہو نا، تم پر تمہارے اللہ کا کنٹرول اس سے زیادہ ہے۔ یہ تمہارا غلام ہے، تم جو سلوک کرنا چاہو اس کے ساتھ کر رہے ہو، لیکن کبھی نہ بھولنا تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ جتنا تمہارا اس پہ اختیار ہے، اللہ کا تم پہ اختیار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو صحابی تھے، ایمان کی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، فوراً شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، مگر میں ڈرتا تھا کہیں اس کے ہر عضو کو جس پہ تم نے لاٹھی برسائی ہے تمہارے جسم کو جہنم کی آگ نہ پکڑ لے۔ تو غیظ و غضب کو نافذ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ معافی کے دروازے کو کھلا رکھیے، اس سے رشتے بھی سلامت رہیں گے، تعلق بھی سلامت رہیں گے، معاشرے کے اندر امن اور سکون کا دور دورہ بھی رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6114، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پر قابو پانے والے شخص کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لیس الشدید بسرعہ، بہادر اور جوان مرد وہ نہیں ہیں جو پکڑ لے اور گرا دے، اپنے غصے کو نافذ کرے، اپنے جذبات کو تسکین پہنچائے کسی کی مار پیٹ سے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، قوت والا بہادر آدمی وہ ہے جو غیظ و غضب میں اپنے نفس پہ کنٹرول پا لے۔ کسی کی بات سے اس کے جذبات بھڑکے ہیں، لیکن وہ ان جذبات کی تکمیل کی بجائے معافی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی ان جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ غضب پر کنٹرول کرنے والا یہ اصل بہادر ہے، یہ اصل قوت والا ہے، اور اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اصل قوت
جسم میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ آپ کا جسم بڑا شدید ہے، بڑے قوی ہیں، مار پیٹ سکتے ہیں، ایک گالی دینے والے کے جواب میں 10 گالیاں دے سکتے ہیں، ایک تھپڑ مارنے والے کو 10 تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن آپ پر کسی نے زیادتی کی اور آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا کے اور کہا جا بھائی تجھے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، جا۔ تو اصل قوت آپ کے ارادے کی ہے، اصل قوت آپ کے دل کی ہے، اور یہی ایمان ہے، اور اس کا نتیجہ بڑا ہی عظیم نکلنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ وگرنہ آپ آج معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے فساد کو دیکھو گے تو اس کے پیچھے جو اصل کہانی نظر آئے گی آپ کو وہ غصے کی ہوگی۔ کہیں قتل ہوا، کیا وجہ تھی؟ غصہ آیا تھا۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، فلاں بات پہ غصہ آیا تھا۔ بھتیجا پھوپھی سے نہیں بولتا، فلاں اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، غصے کے الاؤ کو جلا کر اپنے تعلقات کو بھڑکا دیا، اپنے تعلقات کو ختم کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ قطع رحمی میں داخل ہو گئے۔ اور یہ قطع رحمی کتنی بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو رحم ایک جگہ پر کھڑا ہو جائے گا، ایک کونے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو جس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا سگے بھائی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا اپنی ماں سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا تھا۔ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ بات نہیں کرتی، بہن اپنے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ اس ساری معاشرے کی لڑائی اور جھگڑے اور فساد کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ، فلاں بات پہ غصہ آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابی کو یہ تلقین کی لا تغضب، غصہ نہ کر، اس میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر، وگرنہ یہ قطع رحمی کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں۔ پل صراط پہ سے گزرتے ہوئے انسان گزر رہے ہیں اور یہ اپنا حق مانگے گی، اور اس کو تو اللہ نے پہلے ہی خوشخبری دے رکھی، کیا تو اس پر راضی نہیں؟ جو تجھے ملائے میں اس کو ملاؤں، جو تجھے توڑے میں اس کو توڑوں۔ تو یہ رشتوں کو توڑنا، یہ بھائیوں کا بھائیوں سے نہ بولنا، یہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اب دیکھیے نا، اکثر ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہم تلاش کرتے ہیں رمضان کی رات مل جائے، شب قدر مل جائے، حج عمرے کا موقع مل جائے، بہتر سے بہتر کوئی ثواب کا کام کر لیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ جب اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے 2 بندوں کے۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، غیر اللہ کی دعائیں دینے والا، ان کو پکارنے والا، ایک اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنے والا، یا اللہ کو چھوڑ کر الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے غیر اللہ کی ہی عبادت کرنے والا، یہ کبھی معاف نہیں ہوگا اگر توبہ کیے بغیر اسی حال میں مر گیا۔ اور دوسرا وہ مشاحن، وہ شخص جس کا اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے، مسلمان بھائی ہے لیکن نہیں بولتے، 3 دن سے بڑھ کر ناراضگی نہیں ہو سکتی، قطع تعلقی نہیں ہو سکتی۔ اپنے بھائی کے ساتھ بہتر وہی ہے جو پہلے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا لیتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے، جو صلح میں قدم بڑھاتا ہے۔ اور اگر ایسا ماجرا نہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ان کے اعمال کو سائڈ پہ رکھ دو، جب تک یہ آپ اس میں صلح نہ کر لیں۔ یوں ہم تلاش میں ہیں کہ شب قدر مل جائے، یوں ہم تلاش میں ہیں کہ رمضان کی راتیں مل جائیں، یوں ہم تلاش میں ہیں کہیں مسجد بن رہی ہیں وہاں خرچہ دے دیں، اور اس حدیث کو بھول جائے کہ جس غصے کی بنیاد پر ہم نے اپنے بھائیوں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، قطع رحمی کی ہوئی ہے، رشتے توڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کی نیکیاں رکی ہوئی ہیں کہ جب تک یہ آپ اس میں صلح نہ کر لیں ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس ایک نصیحت میں کہ غصہ نہ کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، کیونکہ اس سے انسان کے جب جذبات بھڑکتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتا ہے، اور دنیاوی امور میں معاملہ قتل و غارت تک جاتا ہے۔ جیلوں کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، آج وہ بڑے نادم ہیں،
لیکن وہ یہاں تک پہنچے کیوں؟ اس غصے کی بنیاد پر اٹھائے جانے والے قدم۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ غصہ دنیاوی معاملات میں ہے کہ بندہ دنیاوی معاملات میں معافی، درگزر، اس کو پسند کرتا ہے، مومن اس کو پسند کرتا ہے، مومن کو یہ حکم دیا گیا۔ شریعت کے معاملے میں نہیں، شریعت کے معاملے میں اگر اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، شریعت اسلام کے خلاف آواز بلند ہوگی، پھر ہم یہ کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، غصہ نہیں کرنا۔ یہاں غصہ کرنا ہے، شرعی معاملات میں غصہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی حد تک معاف کیا۔ لیکن جب شریعت کا معاملہ آئے پھر آپ شدید غضبناک ہو جاتے۔ وہ 3 صحابہ آئے اور آ کر ہماری ماں سے سوال کر کے گئے آپ کی گھریلو زندگی کا، اور پھر تینوں نے الگ الگ اپنا ایک پیغام دیا۔ کسی نے کہا میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ساری رات جاگوں گا۔ یہ خبر آپ تک پہنچی تو پھر آپ خاموش نہیں رہے، ان کے پیچھے گئے، ان کو ان کی باتوں سے منع کیا اور ساتھ حکم جاری فرمایا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میرے راستے کو چھوڑا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ شریعت کے معاملے میں غصہ حق بنتا ہے۔ بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی جماعت سے، حق بنتا ہے اس سے غصہ کیجیے، ناراض ہو جائیے، سزا دیجیے۔ بیٹی بے پرد باہر نکلتی ہے، اجازت نہ دیجیے، حق بنتا ہے کہ اس پہ غصہ کیجیے۔ آپ کی بیوی اللہ کی حدود کو توڑتی ہے، یہاں غصے کا مقام بنتا ہے۔ کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کا عزیز ہے، اس کے جملے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب آپ خاموش بنے بیٹھے رہے کہ نہیں غصہ نہیں کرنا، یہاں غصہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب خالق و مالک سے منہ موڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کی طرف چل پڑی تو پھر قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي۔ قوم کو دیکھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی بجائے بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی، تو بڑے غصے میں آئے، بڑے رنج میں آئے، اپنے بھائی کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا۔ یہاں غصے کا مقام بنتا ہے۔ شریعت کی حدود کو پامال کیا جائے اور میرے ماتھے پہ بل نہ پڑے، میں اپنے گھر کے اندر اللہ کی شریعت کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھوں، میری اولاد، میری بیوی، میرے عزیز، میرے بھائی، اور میں خاموشی سے بیٹھا رہوں، تو یہاں میں نے گونگے شیطان کا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں خاموشی نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے مسئلے پہ غید و غضب کھانا یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ یہ شریعت کا ہم اور غم دل میں ہونے کی نشانی ہے کہ یہ شریعت مجھے عزیز ہے۔ میری اولاد ہے نماز نہیں پڑھے گی تو میں بے نماز کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہوں گا۔ میری بیوی ہے اللہ کے حکموں کو توڑے گی تو پھر اللہ کا دشمن، اللہ کا باغی اور اللہ کا محبوب وہ اللہ کی شریعت کی بغاوت پہ خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اس کو نصیحت کرے گا، اس باغی کو نصیحت کرے گا، اسے سمجھائے گا۔ تو شریعت کے معاملے میں غصہ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں یہاں پر بھی حد سے کراس کرنا، حد سے بڑھ جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں جی غیرت کے نام پہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ یہ محمود چیز نہیں ہے۔ حدود کا نفاذ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بھلے وہ آپ کی اولاد ہے، بھلے وہ آپ کی عزیزہ ہے، آپ کا قریبی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا ہے، آپ کا کام صرف حکومت وقت تک بات کو پہنچانا، اس کو پولیس کے حوالے کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود کلاشنکوف لے کے کھڑے ہو کر اس کو قتل کرنا کہ اس نے فلاں حد کو توڑا ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اب میں غیرت میں آ کے اسے مار رہا ہوں، کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کسی کو قتل کرنے کی اجازت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ حاکم وقت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے ٹوٹنے پر اس کو سزا دے، قاتل کو قتل کرے، شادی شدہ زانی کو رجم کرے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ حاکم وقت کا اختیار ہے، یہ اس کے مقرر کردہ نمائندے کا اختیار ہے، یہ قاضی وقت کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے اس کے اس قدم سے کون سی اللہ کی شریعت کی حد ٹوٹی ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ جس طرح انسان
اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان کسی کی جان بھی نہیں لے سکتا۔ یہ خون کا بہانہ حق کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں سے جہاد کروں۔ کب تک؟ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار نہ کر لیں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ ادا کریں۔ آپ نے چیزیں بیان کی، کہا جب یہ کر لیں تو انہوں نے اپنا خون، اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے۔ کیا معنی؟ جہاں حدود کا نفاذ ہوگا، اگر وہ کوئی حد توڑے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ سزا کا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ قاضی نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ پولیس مین نہیں ہیں۔ ایک ہی بندہ سارا کردار اپنا لیتا ہے، وہ جج بھی بن جاتا ہے جی یہ گستاخ رسول ہو گیا، اس نے ہماری غیرت کا جنازہ نکالا ہے، اور وہ قاضی بھی بن جاتا ہے، وہ پولیس مین بھی بن جاتا ہے، فائرنگ کر کے مار کے، اور کہتا ہے جی میں نے بہت بڑا اپنے قبیلے کا نام روشن کیا۔ آپ نے جہالت کا قدم اٹھایا، کسی کا خون بہانا یہ شریعت میں آسان معاملہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لوہے کی کسی چیز سے، کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ جہنم میں ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں وہی چیز ہوگی اور اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ جہنم میں ہوگا، اور وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح قتل کرتا رہے گا۔ کسی نے پہاڑ سے گر کے، پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی، وہ جہنم میں ہوگا، اور اسی طرح پہاڑ سے چھلانگیں لگا کر اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا، بیت اللہ کے اندر کسی شخص نے دوسرے فلور سے نیچے چھلانگ مار دی۔ اللہ جزائے خیر دے اس سعودی نوجوان کو، اس فوجی کو، اللہ اس کو شفا والی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور ہماری طرف سے اسے بھرپور جزائے خیر دے۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے کو بچا لیا۔ خود زخمی ہوا، گھٹنے پہ چوٹ آئی، پسلیاں ٹوٹی، لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اس مسلمان کی جان بچا لی۔ اب یہ جو مسلمان وہاں پہ خودکشی کرنے لگا بیت اللہ کے اندر، جو گناہ ویسے گناہ ہیں بھائی، بیت اللہ کے اندر آ کے تو غم ختم ہوتے ہیں، ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر رو کر، اللہ کو پکار کر، اللہ سے مانگ کر، دلوں کے اندر زنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ تم یہاں کر بھی یہ کام کر رہے ہو، تو یہاں پر یہ کام کرنا یہ تمہارے گناہ میں اضافہ کرے گا۔ باہر یہ حرام ہے تو یہاں اس کی حرمت اور زیادہ ہوگی۔ بیت اللہ کی کیا عظمت ہے، اللہ کے گھر کا کیا کہنا۔ اللہ کا بندہ ہے، بیٹھا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وقت کا بادشاہ اس کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، بادشاہ ہوں وقت کا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے۔ تو اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اللہ سے شرم آتی ہے۔ میں بیٹھا کس کے گھر میں ہوں؟ شہنشاہ کے گھر میں، اور تجھ سے مانگوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بادشاہ سلامت پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، یہ اپنی دعا آہوزاری سے فارغ ہوئے، بیت اللہ سے باہر نکلے تو بادشاہ سلامت بھی پیچھے پیچھے گئے۔ جناب آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، تو اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے نا، اب تو آپ بھی باہر آ گئے، میں بھی باہر آیا۔ کیوں رو رہے تھے؟ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ جو کہو گے جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ تو یہ مومن یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا کہتا ہے کہ دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں، کیا دے سکتے ہو؟ اگلے جہان کا کچھ دے سکتے ہو مجھے، یا اس جہان کا؟ کہ اگلے جہان کا جیسے تو اللہ کا منگتا ہے، میں بھی اللہ کا فقیر ہوں، میرے پاس تو اس جہان کے 4 پیسے، درہم، دینار، سونا چاندی، دنیا مانگ۔ کہا اللہ کے بندے، دنیا تو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر بھی میں نے نہیں مانگی، میں تو وہاں بھی آخرت کے لیے رو رہا تھا، تجھ سے کیا مانگوں؟ بیت اللہ کی یہ کیفیت ہے، اور یہاں اکثر ٹینشنوں کے مارے ہوئے بجائے یہ کہ وہ یہاں کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے سوال کریں، دعائیں قبول ہوں، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ پہ چمٹ کے اللہ کو پکاریں، اور یہ قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلف صالحین کے اس پر کئی اقوال ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے،
محمد الوہاب رحمہ اللہ کی ہمیں کوئی حاجت ہوتی تو ہم اس مقام پر آ کے چمٹ جاتے اور اپنے اللہ سے مانگتے اور ہماری وہ حاجت پوری ہو جاتی. یہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ یہاں کر خودکشی کر رہے ہیں. خودکشی حرام ہے، بیت اللہ میں کریں گے تو اس کی حرمت کا کیا اندازہ ہے آپ کو؟ تو غیرت، غصہ کھانا دنیاوی معاملات میں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. عقل پہ کنٹرول رکھیے، غصے پہ کنٹرول کیجیے. ہاں جب شریعت کہیں ایسا معاملہ شریعت کا آئے تو شریعت کے معاملے پہ پھر خاموشی نہیں ہے. پھر یہ نہیں کہ جی کوئی بات نہیں، پردہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، گھر میں گانے چل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، غصہ نہیں. مولوی صاحب کہتا غصہ نہیں کرنا. اولاد سو رہی ہے، نمازوں کا وقت گزر رہا ہے، مولوی صاحب نے کہا غصہ نہیں کرنا. نہیں پیارے بھائی، وہ دنیاوی امور ہے. جب اللہ کی شریعت کو اور حدود کو توڑا جائے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، آپ اور میں، ہر بندہ ہمیں سے راعی ہے، ہماری رعایا ہے. ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہماری بچیاں، ہمارا گھر، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا قیامت کے دن آپ سے سوال ہونا ہے. تو اللہ کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر پھر خاموشی اختیار نہ کیجیے. غصے کی حالت میں شریعت اسلامیہ قاضی کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. صحیح بخاری حدیث نمبر 7158، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان. دو بندوں میں لڑائی ہو اور وہ لڑنے والے قاضی کے پاس جائیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور قاضی غصے میں ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان دو کا فیصلہ کرے. غصے کی حالت میں وہ کسی ایک طرف لڑک جائے گا، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا. تو غصہ، اس پہ کنٹرول کرنا ہر مسلمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان غصے میں آتا ہے تو زبان سے گالیاں بکتا ہے. کسی مسلمان بھائی کو آپ گالی دو گے، یہ گناہ کا کام ہے. مسلمان ہے ہی وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور یہ گالی گلوچ، یہ لڑائی بڑھتی ہے، اور لڑائی بڑھتے بڑھتے معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے. یہ غصہ انسان کی سکون والی زندگی کو بے چینی میں بدل دیتا ہے. اس غصے سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں. حل کیا ہے؟ ایک فریق کو غصہ آیا، دوسرا فریق صبر کر جائے. بجلی چل رہی ہے نا، کیا کہتے ہیں، ایک ٹھنڈی تار ہے ایک تتی تار، اور اگر دونوں گرم لگا دو تو نتیجہ کیا نکلے؟ پٹاخہ بجے گا. اگر آپ کے کسی بھائی کو یا آپ کے گھر میں کسی فرد کو یا آپ کی بیوی کو یا بیوی کے سامنے خامند کو غصہ آیا تو ایک فرد صبر کر لے. ایک کے صبر کرنے سے وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا. یہ غصہ ٹینشن ہے، ٹینشن پیدا کرتا ہے. اور ٹینشن، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کینسر سے زیادہ خطرناک ٹینشن ہے. یہ اعصاب کو توڑ دینے والی چیز، جسم کو کمزور کر دینے والی چیز. اگر طبیعت غصے والی بن جائے تو آپ کے دوست آپ سے دور رہیں گے، آپ کے قرب سے بھاگیں گے. کیا جی یہ تو جدوں ہی بولتا ہے کفن ہی پاڑتا ہے، اس سے دور رہو. چڑچڑا پن لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا. اس غصے سے بچاؤ کا طریقہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6048، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص، اسے غصہ آ گیا. اب غصے میں شدت میں اس کا اضافہ ہوا، چہرہ اس کا سرخ ہوا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص جو اس وقت شدید غصے میں ہے وہ کلمہ کہہ دے تو جو کیفیت اس کی غصے والی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. جب غصہ آیا تو آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے اس شیطان مردود سے. جو ہی آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ آپ کے وہ جو جذبات ہیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد میں 4782 نمبر روایت ہے، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. غصے کی حالت میں بندہ کھڑا ہے، شدید غصے میں ہے، فوراً بیٹھ جائے. یہ جو اس نے اپنی شکل بدلی، حیت بدلی ہے، کھڑے سے بیٹھ گیا تو غصہ اس سے ختم ہو جائے گا. فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر تو غصہ اس سے چلا گیا تو بہت اچھا ہے. اور اگر ابھی بھی غصے کے جذبات ہیں تو بیٹھا ہوا انسان لیٹ جائے،
غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے سے غصہ ختم۔ آپ کھڑے ہیں، غصے میں بجائے بازویں چڑھانے کے بیٹھ جائیے، پوزیشن چینج کر لیجئے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں بھی ٹھنڈ نہیں پڑی تو بستر پہ لیٹ جائیے، جب لیٹیں گے تو آپ کے وہ جذبات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس غصے پہ کنٹرول کی فضیلت کو اگر یاد کر لے بندہ کہ اگر میں اس نے تھپڑ مارا میں بھی مار دوں، حساب برابر ہو جائے گا، لیکن اگر میں تھپڑ نہ ماروں مجھے ملے گا کیا؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4777، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا اور وہ پاور رکھتا تھا کہ اس غصے کا اظہار کر لے، نافذ کرے اس کو۔ ایک تو نا غریب آدمی کو کسی امیر پہ غصہ آ بھی جائے تو بیچارہ منہ پر گالی بھی نہیں دے سکتا، دل کے اندر ہی جو کچھ اس نے کہنا دل میں ہی کہنا ہے، لیکن آپ کے پاس قوت ہے، پاور ہے، آپ اپنے غصے کو اس کا اظہار کر سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، زبان سے بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ آپ کی قوت اتنی ہے، آپ کا اختیار اتنا ہے کہ آپ اپنے اس غصے کو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے اس غصے کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ اس غصے کو کنٹرول کریں صرف ایک اللہ کے لیے۔ دعاہ اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے اس غصے پہ کنٹرول کرنے والے کو بلائے گا اور اسے کہے گا یہ حوریں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند آئے اپنے لیے پسند کر لے۔ جنت کی حور، اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور دنیا کی دولت مل کے اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جنت کے اندر ایک بالش جگہ یا ایک روایت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے وہ اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور اس دنیا میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے کو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ اور اپنے لیے جو تمہارا جی چاہتا ہے ان حوروں میں سے پسند کر لو۔ صحیح الجامع 7374 نمبر روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لا تغضب ولک الجنہ، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھو۔ اور یہ کون بول رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، شریعت کی بات جب بتاتے ہیں عرش والے کی وحی سے بتاتے ہیں اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں اے مسلمان غصہ نہ کر، تیرے لیے اللہ کی جنت بطور انعام ہے۔ غصہ کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، فساد، لڑائی جھگڑا، بد امنی، خون ریزی، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس پہ کنٹرول کر لیں، جنت انعام ہے، اور جنت کی حوروں میں سے جو چاہے گا اپنے لیے اختیار کر لے، اللہ پوری انسانیت کے سامنے اسے بلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں، پوری زندگی ہمارے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے، جہاں معافی ہی معافی ہے، درگزر ہی درگزر ہے۔ جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بھی ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ مکہ میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اہل طائف نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، قریشیوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر اونٹ کی جیر پھینکی گئی، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیا گیا، ابوبکر صدیق نے آ کے ان کو دھکا دیا اور کہا اس شخص کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ساحر کہا، مجنون کہا، مختلف باتیں کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے ہیں، فاتح بن کر بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، سامنے سارے قریشی کھڑے ہیں، اہل مکہ کھڑے ہیں جو آپ پر ظلم و ستم کرتے رہے، ہجرت کی رات بھی آرام نہیں کرنے دیا، وہاں بھی آپ کے خلاف پلاننگ کی، سازشیں کی، قبائل میں سے ایک ایک فرد کو لے کر پہنچے، کیا کچھ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں بھی اپنی ساری شرارتیں یاد ہے کہ ہم کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا۔
آپ چاہتے تو چن چن کے بدلہ لیتے، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، محبت کا پیغام، عافیت کا پیغام، کہ اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہوا تو آپ شدید غضبناک ہوئے۔ اللہ کی شریعت کے معاملے میں کوئی خاموشی نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، جہاں اللہ کی حدود کو توڑا جائے۔ ایک عورت، بڑے قبیلے کی عورت، چوری کر لی، معاملہ ہاتھ کاٹنے کا آیا، اسامہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا، بڑا لاڈلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گئے اور کہا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتا ہے؟ یہ تو غامدی قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں جو غریب کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی، اور کوئی بڑا کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اس کے اوپر حد لاگو نہ ہوتی۔ جہاں اللہ کی شریعت ہے وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس حکم کو ویسے ہی نافذ کیا جائے گا۔ ہاں جہاں شخصی معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریشیو جاؤ، آج تم سے کوئی پچھلی باتوں کا سوال جواب نہیں ہوگا، سب کو معاف کر دیا، سب طلقاء ہو، چلے جاؤ۔ ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 4199، ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ۔ اللہ کے ہاں انسان جو کچھ پیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز پینے کی غصے کے گھونٹ ہے۔ غصہ آیا اور یہ پی گیا۔ ہمیں تو پینے بھی نہیں دیتے نا بعض لوگ، جو آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، اچھا انہیں تینوں گال کٹی تو چپ نہیں بٹھا رہے، میں ہم دد میں چانڈ مارنی سی۔ یہ شیطان کی شکل میں آپ کے دوست ہیں جو آپ کو بھڑکا رہے ہیں تاکہ آپ اٹھیں، آپ تھپڑ ماریں گے، وہ مکہ مارے گا، لڑائی شروع ہوگی، کسی نہ کسی کا دانت منہ ٹوٹے گا، معاملہ عدالتوں میں، تھانوں میں پہنچے گا، اور اگر وہاں نہ بھی پہنچے تو آخرت کی عدالت تو سب سے بڑی ہے، وہاں تو یہ مظلوم آپ کے گریبان پکڑ کے آپ سے سوال کرے گا نا، اور سب سے خطرناک وہ عدالت ہے جہاں پیسہ نہیں، جہاں درہم و دینار نہیں، میری اور آپ کی نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ اس پہ یہ ظلم کیا، اتنے ثواب اس کو اس چیز کا تجھے، نمازیں تو نے پڑھی ثواب وہ لے گیا، روزہ اس نے رکھا ثواب وہ لے گیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کون ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، کہا نہیں، یہ مسکین ہے۔ مسکین وہ ہے قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن مظلوم بھی بڑے ہوں گے، جس کا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، میری غیبت کی تھی، میری چغلی کی تھی، میرا مال دبایا تھا، میرا حق کھایا تھا، اللہ کہے گا دے بدلہ ان کو، کہاں سے دوں؟ بہنوں کا حق کھایا، وہ زمین دنیا میں رہ گئی، اس کا قرضہ دبایا، وہ پیسے تو دنیا میں رہ گئے، ساتھ تو کچھ بھی نہیں لایا۔ تو جواب ملے گا نمازیں تو نے پڑھی ثواب وہ لے جائے گا، روزہ تو نے رکھے ثواب وہ لے جائے گا، نیکیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل ابھی بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا ان کو بھی دے بدلہ، ان کو کہاں سے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا، وہ میرے روزے، وہ میری زکوٰۃیں، وہ میرا حج، وہ میرے صدقے، وہ میرے خیراتیں، وہ افطاری ہیں، وہ سحری ہیں، وہ ذکر، وہ اذکار، وہ تسبیح ہیں، بٹ گئی، اب کیا ان کو کیا دوں؟ کہ گناہ انہوں نے کیے، جتنا تو نے ان کا حق مارا تھا وہ گناہ تیرے سر پہ لا دے جائے۔ یہ مظلوم گناہوں سے فارغ ہو کے جنت میں، اور یہ نیکیوں کے انبار لانے والا مظلوموں کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے کے جہنم میں چلا۔ اس سارے کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ۔ مارا کیوں؟ غصہ آیا۔ گالی کیوں دی؟ غصہ آیا۔ غیبت کیوں کی؟ غصہ آیا۔ چغلی کیوں کی؟ غصہ آیا۔ تو اسی غصے سے روکنے کے لیے شریعت کتنے بڑے بڑے انعامات بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین گھونٹ وہ ہیں جو غصے کے گھونٹ ہیں۔ قسمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر کنٹرول کس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، غصہ نہیں کرنا، وگرنہ لاگو کر سکتا ہے، پاور ہے، مار سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی امیدیں اور اللہ سے اجر کی امید لینے پر، اجر لینے پر اس کو امیدیں ہیں کہ وہاں جنت ملے گی، وہاں انعامات ملیں گے،
میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے غصے پہ کنٹرول کر رہا ہوں، تو یہ جرعہ، یہ گھونٹ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کے لیے آسانی کرو، ان کے لیے سختی اور تنگی نہ کرو، جب تمہیں غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ۔ بہترین طریقہ، غصہ آ گیا چپ ہو جاؤ، بھلے آپ کو تیرے منہ زبان کوئی نہیں، میں ہوں تے میں کردا نہیں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، جب غصہ ختم ہو جائے گا پھر اپنا معاملہ، بھائی آپ نے یہ کیا تھا، آپ کی یہ بات غلط تھی، آپ نے یہ زیادتی کی تھی، آپ کا یہ جملہ غلط تھا۔ لیکن اگر آپ غصے کی حالت میں بدلہ لیں گے اور غصے کی حالت میں جملے نکالیں گے اپنی زبان سے، تو وہ ایک فتنے اور فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن جب غصہ ختم ہو جائے آپ کا بھی اور سامنے والے کا بھی، اور پھر نارمل ماحول میں بیٹھ کے آپ اسے یاد کروائیں کہ نہیں بھائی آپ نے جو کہا تھا نا وہ یوں نہیں تھا، وہ اصل مسئلہ یوں تھا، اس وقت کیفیت آپ کی بھی اور اس کی بھی غصے والی نہیں ہے، تو آسانی سے حل ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت شیطان غالب ہو چکا ہے، غصہ آ رہا ہے، اس وقت اگر آپ اس کے ساتھ اسی طرز میں جواب دیں گے تو معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھ جائے گا، لڑائی جھگڑے کا راستہ مزید مسخر ہو جائے گا اور مزید کھل جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح غصہ ختم کرنے کا ایک اور طریقہ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4784، ان الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے بنا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ، آگ کہیں بھڑک جائے تو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ پانی کے ذریعے، پانی پھینک دو آگ کے اوپر، آگ بجھ جائے گی۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لے۔ دیکھیے اس حدیث میں کتنی باتیں سمجھائے گی۔ غضب کس کی طرف سے ہے؟ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ اس کا محرک کون ہے پیچھے؟ شیطان، اور شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ وضو کریں گے تو آپ کا غصہ جو شیطان کی طرف سے آیا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اسی غصے میں آپ بولتے چلے جائیں گے، قدم اٹھاتے چلے جائیں گے، تو چونکہ اس کے پیچھے حرکت دینے والا آپ کو شیطان ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جنات کے مریض، جادو کے مریض لوگ جب وہ شدید غصے میں آتے ہیں تو شیطان ان کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا آپ شیطان کے حوالے کر دیا۔ غصہ آتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آتے ہی خاموشی اختیار کرنا، غصہ آتے ہی وضو کرنا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو شیطانی قوتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کیا، پھر وہ آپ کے ساتھ جو چاہے سلوک کروائے، گھروں کے اندر لڑائیاں، بیویوں کو طلاقیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں، گھروں کو چھوڑ کے نکل جانا، 6 مہینے، سال 2 سال امی اور ابو کا منہ نہ دیکھنا، وہ ایک غصے والی بات پہ آپ نے ایکشن لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ایسے گناہ کا شکار ہو گئے، ایسے گناہ کا شکار ہو گئے کہ ماں باپ کا نافرمان یہ ٹھپا آپ پہ لگ گیا۔ کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہیں، جب ماں باپ کے نافرمان بن گئے، ان کے حق مارنے والے بن گئے، ان کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے بن گئے، آپ جنت کے خواب دیکھتے رہو، یہ گناہ کا حساب دو گے تو اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو بار بار ایک ہی طرح سے ترے، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، کہ یہ غصہ انسان کو ایسے راستے پر لے کے جاتا ہے جو شیطان کی فرما برداری کا راستہ ہے اور ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں کہ زندگی کے آخری لمحات میں سب سے بہترین عمل کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے خیر کے فیصلے فرما لیتا ہے، تو اسے کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب بندہ وہ نیکی کرنے لگتا ہے
تو اللہ پھر فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم تیری عبادت پہ مصروف ہوں اور ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے آوازیں بلند ہو رہے، تجھے یاد کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔